روکنے کی کوشش نہیں کی۔ حکم کیا ہے؟ صحیح مسلم حدیث ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اسے روک دے، اور اگر اتنی اس میں قوت نہیں ہے، اتنی استطاعت نہیں ہے تو زبان سے منع کرے، اگر اتنی بھی قوت نہیں ہے تو دل میں اسے برا سمجھے، لیکن یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ استطاعت نہ ہو تو وہ بچ جائے گا، استطاعت ہے اور پھر نہیں روکتا، استطاعت ہے ہاتھ نہیں پکڑتا، استطاعت ہے اور زبان سے نہیں کہتا، تو پھر وہ گرفتار ہوگا اپنے نہ کہنے کی وجہ سے۔ اس نے امر معروف نہیں کیا اور نہی عن منکر بھی نہیں کیا، دونوں کام نہیں کیے، لہذا وہ اس کوتاہی کی وجہ سے اس پر بھی عذاب ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو استطاعت ہو اور پھر آپ منع نہ کریں۔ حدیث میں جو صورت نکلتی ہو یہ کہ آپ کو استطاعت نہیں ہے، قوت نہیں ہے اور آپ منع نہیں کر روک نہیں سکتے تو بات دوسری ہے، لیکن استطاعت ہوتے ہوئے آپ نہیں روکتے تو یہ آپ کی کوتاہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے تعالیٰ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی دوزخ سے بچاؤ۔ اگر اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے نہیں بچایا تو اس کوتاہی کا کوئی سزا ہے یا نہیں؟ یقیناً ہے کہ باپ پر اور ماں پر یہ فرض تھا کہ وہ اپنی اولاد کو صحیح راستے پر چلاتی، نہیں چلایا، ایک فرض کے وہ تارک ہوئے، اس فرض کے ترک کا انہیں گناہ ہوگا، لہذا وہ اولاد کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے بھی یہ حدیث یہ آیت نقل کی ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ دوزخ کی آگ سے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص تم میں سے حکمراں ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے متعلق بات پرس ہوگی۔ اب کون بچا؟ ایک باپ ہے، وہ اپنی اولاد کا راعی ہے، اس کا نگراں ہے، اس پر حکمراں ہے، لیکن وہ اپنی رعیت کی نگرانی نہیں کرتا، ان کو غلط راستے پر جاتا ہوا دیکھتا ہے، نہیں روکتا، تو پھر اس صحیحین کی حدیث کی بنیاد پر کہ کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص سے پوچھا جائے گا اس کی رعیت کے متعلق، یعنی اہل و عیال نے جو گناہ کیے ہیں اس کے متعلق مرد سے پوچھا جائے گا، اہل خانہ صاحب خانہ سے پوچھا جائے گا۔ جہاں اس طرح سے ماں بھی رائی ہے وہ اپنی اولاد کے متعلق پوچھی جائے گی، ہر شخص امیر جو ہے وہ بھی رائی ہے، الامام اور رائن کلکم مسئول، امام بھی رائی ہے، امام سے بھی پوچھا جائے گا، امام سے مراد امیر سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے بری باتوں سے روکا کیوں نہیں۔ اب اگر روکا جاتا ہے تو آپ میں سے بعض لوگ برا بھی مان جاتے ہیں اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ایک ہی چیز کے پیچھے پڑ گئے، اور بعض لوگ جو گناہ کو نہیں کرتے ہیں ان کو بھی ناگوار گرتا ہے کہ یہ کیا ایک چیز کے پیچھے پڑ گیا، ہر خطبہ اسی میں، ہر خطبے میں وہ چیز، ہر خطبے میں وہ چیز، حالانکہ وہ خود نہیں کرتے وہ کام۔ لیکن بات یہ کہ اور معروف و نہی منکر کو اتنا بار گزرتا ہے اچھے لوگوں پر بھی اور برے لوگوں پر بھی کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کا ہاتھ پکڑا جائے یا زبان سے منع کیا جائے۔ کیا کیفیت ہے؟ یہ کوئی ایمانی کیفیت تو نہیں ہے۔ ان پر خود فرض تھا کہ وہ ہاتھ پکڑتے، ان پر خود فرض تھا کہ زبان سے روکتے، لیکن اگر دوسرا ہاتھ روکتا ہے یا زبان سے منع کرتا ہے تو وہ بھی انہیں ناگوار گزرتا ہے۔ کتنی عجیب و غریب بات ہے۔ کیا ہو کیا رہا ہے؟ کیا اسی چیز کا نام اسلام ہے کہ ہم بس خود اپنے اچھے کام کر لیں اور دوسروں کو بری بات سے روکیں؟ حالانکہ میں قرآن مجید کی آج بار بار پڑھ چکا ہوں آپ کے سامنے کہ مومن مرد اور مومن عورتوں کا کام ہی یہی ہے، وہ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں اور دوستی کا حق اس سے ادا کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو امر کرتے ہیں حکم نیکی کا اور برائی سے روکتے ہیں۔ یہ برائی سے روکنا اور نیکی کا حکم دینا یہ تو مومن کی صفت ہے۔ اب یہ صفت آپ میں نہ ہو تو کیا ہو؟ عجیب و غریب باتیں ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ بدعتی کا ہاتھ پکڑ لیں آپ، اگر آپ میں استطاعت ہے، لیکن اعتراض کیا ہوتا ہے کہ بدعتی کے پیچھے آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم سے کہا جاتا ہے بدعتی کے پیچھے آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ادھر تو یہ ہے کہ بدعتی سے فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن،
ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان من حبة خردل وليس وراء ذلك من حبة خردل من الإيمان. جو شخص بدعتی سے جہاد کرتا ہے، ہاتھ سے جہاد کرتا ہے، وہ مومن ہے. جو زبان سے جہاد کرتا ہے وہ بھی مومن ہے، اور جو دل سے جہاد کرتا ہے وہ بھی مومن ہے. اور اس کے بعد تو رائی کے دانے کے برابر ایمان باقی نہیں رہتا. ہاتھ سے پکڑنا چاہیے، ہاتھ سے روک دینا چاہیے. لیکن اگر ہم روکتے ہیں ہاتھ سے تو کیا روکتے ہیں، اتنی استطاعت ہم میں نہیں ہے. زبان سے روکتے ہیں جن لوگوں کے بار گزرتا ہے. کہاں یہ مسئلہ کہ ہاتھ سے روک دو، بدعتی سے جہاد کرو. کہاں یہ مسئلہ کہ بدعتی سے جہاد کرو، اور کہاں ہمارا یہ مسئلہ کہ بدعتی کو آگے کھڑا کرنے کہتے. ہم سے لوگ کہتے ہیں یہ بدعتی کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے، ہم پر اعتراض ہے. یہ سب چیزیں آپ میں اچھی ہیں، لیکن ایک بات ہے بس آپ میں بری، کہ کسی کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھتے. تو بدعتی کے پیچھے نماز ہم پڑھیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدعتی سے جہاد کرے وہ مومن. ہم جہاد نہیں کریں، اس کو اپنا امام بنا دیں، اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کی اقتداء میں نماز ادا کریں، اس کی عزت افزائی کریں. بولے یہ حدیث ہے حسن سند سے کہ جو من آن صاحب بدعت فقد آن علی عدم الاسلام، من وقر صاحب بدعت فقد آن علی عدم الاسلام. یہ ابن ماجہ کی حدیث حسن سند ہے اس کی، اور اس کی کئی سندیں ہیں جو مل کر یہ بہت قوی ہو جاتی ہے. جو شخص کسی بدعتی کی عزت کرتا ہے وہ اسلام کو ڈھانے میں مدد دیتا ہے. ہم اس کی اتنی عزت افزائی کریں کہ اپنے سامنے آگے کھڑا کر لیں اس کو. اس سے بڑی عزت اور کوئی ہے؟ امام بنا لیا ہم نے اسے اپنا، ہمارے اللہ کے درمیان میں وہ ہے. اس وقت ہم نے اس کی عزت افزائی کی، ہم نے اسلام کو ڈھا دیا. کہاں تو اس سے ہمیں جہاد کرنا چاہیے، اور کہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی لڑکیاں ان کو نکاح میں دے دیتے ہیں. جہاد کرنے کے بجائے کیسا جہاد کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں کیسا الٹا، چلو جی اپنی لڑکی تمہیں دے رہے ہیں. عزت افزائی بھی ہے، اور جس سے جہاد کرنا فرض تھا اس کو لڑکی دے کر ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ ایمان کوئی چیز نہیں جی، سب ٹھیک ہے، شرک بھی ٹھیک ہے، بدعت بھی ٹھیک ہے، سب کچھ کرتے رہو، سب ٹھیک ہے، سب مسلمان. یہ ہے آج کل کا ایمان، اور اسی پر ہمیں بھی چلانا چاہتے ہیں کہ آپ بھی یہ کہیں سب مسلمان، سب کے پیچھے نماز پڑھو، سب کو امام بنا دو، اور سب کے سے شادی کر دو. شادی بھی اگر جاری رہے اس طرح سے ما بین المبتدئین والمسلمین، اور مشرکین اور معاہدین کے درمیان میں یہ نکاح جاری رہے، تو آپ بتائیے یہ حق باقی رہے گا؟ یہ نیست نابود ہو جائے گا. اس کو نیست نابود کرنے کے ذمہ دار کون لوگ ہوں گے؟ وہی لوگ ہوں گے جو کہ خود تو کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلم، اور پھر اپنی بیٹیوں کو وہ بلا خوف و خطر، کچھ میدان میں سے خطرہ نہیں ہے، اور مشرکین سے نکاح کر دیتے ہیں. اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی المغفرۃ والجنۃ والمغفرۃ باذنہ. یہ لوگ دوزخ کی طرف بلا رہے ہیں، اور آپ دھکیل رہے ہیں جاؤ دوزخ کی طرف، جاؤ ان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا ولا تشتنکوا المشرکات حتی یؤمنن، مشرکین سے مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو. اسی کے آگے یہ لفظ ہے، کیوں نہ کرو؟ یہ بلاتے ہیں دوزخ کی طرف، آپ دھکیل رہے ہیں جن کو دوزخ کی طرف، کہ لے ہاں یہ بلائیں گے دوزخ کی طرف. شرک کریں گے تو جائیں گے کہاں؟ دوزخ میں جائیں گے. وہ جس سے نکاح کیا ہے وہ مشرک یا مشرکہ ہے، اس کی صحبت میں اس کے ساتھ پوری زندگی گزارنا ہے، اور صحبت کا اثر پڑا کرتا ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس شرک کی وجہ سے یہ دوزخ ہو جائیں گے. اللہ بنا رہا ہے جنت کی مغفرت کی طرف کہ مواحد کا نکاح مواحد سے ہو، لیکن یہ کرتے کس سے ہیں؟ سب مسلمان. اب یہ سب مسلمان کی جو ہے وظیفہ پڑا گیا ہے، یہ عجیب و غریب ہے. ہاں جی سب مسلمان ہیں، لیکن جو شرک کرتا ہے وہ مشرک مسلمان ہے نا. ہاں یہ بھی تسلیم ہے کہ ہے تو مشرک اور مشرک مسلم ہے، لیکن دونوں میں فرق کرتے ہیں. کہتے ہیں وہ مشرک ہندو مشرک، یہ کیا مسلم مشرک ہے تو مسلم. یہ عجیب و غریب بات ہے کہ شرک کر رہا ہے. تو حال ہی میں جو اشعار کہے نا پڑھے گا بھی، کرے غیر گربت کی پوجا تو کافی خوب لکھتے ہیں، نقشہ کھینچا ہے انہوں نے.
دوسرا اگر شرک کرتا ہے مشرک ہے، اور مسلم اگر شرک کرتا ہے یہ ہے تو مسلم. جیسے ایک صاحب نے کہا تھا، میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ آپ کہتے ہیں تعویذ گنڈا شرک ہے، تو پھر یہ تعویذ گنڈا کرنے والوں کے پیچھے آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تو ان کا جواب یہی تھا کہ ہیں تو اہل حدیث. میں وہی جواب ہمارا ہے آج کل کہ یہ شرک کر رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں تو مسلم، تو کلمہ پڑھ رہے ہیں. یہ کلمہ کیا چیز ہے اور کیا فائدہ ہوگا اس کلمے کا، جبکہ شرک کی آمیزش اس میں ہوئی. ایمان میں اگر شرک کی آمیزش ہو تو کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ قرآن وہی کیا آتے آپ پڑھیں. بہرحال یہ کچھ ہو رہا ہے. ہاں جی، ہر شخص آپ میں سے رائی ہے. رائی مانے نگراں ہے، حکمراں ہے. اور ہر شخص کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص سے اس کی ریت کے متعلق بات پرس ہوگی. جب ریت کے متعلق بات پرس ہوگی، یہ پوچھے گا اللہ تعالیٰ باپ سے کہ تمہارا بیٹے نے غلط راستہ اختیار کیا تھا، تم نے کیوں اس کو غلط راستے پہ ڈالا؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ ہمیں کچھ افسوس بھی ہوتا ہے، روحانی صدمہ بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر ہمیں استطاعت نہیں ہے، مان لیجئے نہیں مانتا لڑکا کہنا ہے، کوئی صدمہ بھی ہے ہمیں کہ نہیں؟ دل میں برا بھی سمجھ رہے ہیں اسے نہیں؟ اگر روحانی صدمہ بھی نہیں ہے، اور میں تو سب کہتا ہوں آپ سے کہ اولاد یا دوسرے یا یہ امیر کے ساتھ مامورین کا جو رویہ ہے، یہ کام کرتے ہیں وہ کام کرتے ہیں، یہ کام ہم کرتے ہیں، ہاتھ میں سے چھین لیتے ہیں سارے کام. اور جب امیر حکم دیتا ہے یہ کام کرو تو پھر یہ تو صلی اللہ علیہ وسلم لبازا ادھر نکل گیا ادھر نکل گیا چلے گا. کیوں صاحب جی؟ امیر کا یہ حق ہے کہ اس کی خدمت کرتے رہو، پیر دباتے رہو؟ یہ نہیں ہے. امیر تو اسے ہوتا ہے اس کی اطاعت کی جائے. اور یہاں یہ کہ نہیں، جہاں ہاتھ میں اگر میرے جھاڑو بجائے جائے تو مجھ سے جھاڑو چھین لیں گے. نہیں آپ نہیں، آپ نہیں. اور بستر میں کر رہا ہوں گا تو میرے ہاتھ سے بستر چھین لیں گے، آپ نہیں گے. یہ کیا حال؟ آپ اطاعت تو کرتے نہیں جو کام کرنے کا ہے، اور فضول کی باتیں کرتے ہیں. یہ روحانی صدمے ہیں جو پہنچائی جاتے ہیں اس طرح سے. اس طرح سے اولاد بڑی خدمت کرتی ہے، بڑی خدمت کرتی ہے، لیکن وہ کہنا نہیں مانتی کہ روحانی صدمے پہنچا رہی. اور یہ روحانی صدمے پہنچانے کے بعد اس کو آپ کہہ سکتے ہیں خیر خواہ ہے. وہ روحانی صدمے سے صحت جو ہے وہ ڈگمگا جاتی ہے، بالکل کسی کام کی نہیں رہتی. اصل چیز جو ہے خوشی ہے. جہاں خوشی میسر نہ ہو اور روحانی صدمے پہنچتے رہے وہاں صحت کا یہی حال ہوگا. مگر لوگوں کو خیال نہیں ہے اور روکنے کی کوشش نہیں کی. حکم کیا ہے؟ صحیح مسلم حدیث ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. کہ تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اسے روک دے، اور اگر اتنی اس میں قوت نہیں ہے، اتنی استطاعت نہیں ہے تو زبان سے منع کرے. اگر اتنی بھی